بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان سفینہ خان، اور آپ دیکھ رہے ہیں خوشبو سے معطر اپنا پسندیدہ چینل خوشبو پی کے۔ سامعین معظم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یوٹیوب ایسا بہترین مفید پلیٹ فارم ہے، ایسی ایپ ہے کہ جہاں پر ہر شعبہ زندگی کے متعلق مفید بہترین معلومات کہہ لیں، ٹپس کہہ لیں، موجود ہیں۔ ہر کوئی جو ہے نا اپنے اپنے شعبہ جات کے متعلق سرچ کر کے بہتر سے بہترین مفید معلومات لے سکتا ہے، اور بلکہ لے بھی رہے ہیں لوگ۔ یہ معلومات ان کو جو ہے نا فوری طور پر ویڈیوز کی صورت میں مل رہی ہیں۔ اسٹوڈنٹ ہوں تو وہ معلومات لیتے رہتے ہیں، ان کو وہاں پر نوٹس مل جاتے ہیں، ان کو وہاں پر مختلف کالجز، یونیورسٹیز کے داخلہ جات کے بارے میں معلومات، رزلٹ کب آنے ہیں، یہ معلومات اور دیگر بہت سی معلومات مل جاتی ہیں آسانی کے ساتھ، فوری طور پر۔ ٹیچرز صاحبان بھی، پروفیسر صاحبان بھی وہاں سے کافی ساری معلومات لیتے رہتے ہیں۔ گھریلو خواتین ہوں، وہ بھی کھانے پکانے کی ترکیبیں، کپڑوں کو صاف کرنے کے ٹوٹکے اور دیگر اس طرح کی مفید چیزیں وہاں سے وہ نوٹ کرتی رہتی ہیں، جن سے تقریباً ہر شعبہ زندگی کے افراد فائدہ اٹھا رہے ہیں اور وہ آسانیاں پا رہے ہیں۔ شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی لینی ہو تو وہاں پر جائیں تو آپ کو بہترین آڈیوز، ویڈیوز مل جاتی ہیں۔ آپ کا تعلق کسی بھی مذہبی جماعت سے ہو، آپ اس جماعت کے لیڈر کا نام لکھیں تو ڈھیروں بیانات، درس آ جاتے ہیں۔ آپ لکھیں منہاج القرآن یا شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، تو وہاں پر لاتعداد ان کے بیانات ہر موضوع پر دستیاب نظر آتے ہیں۔ آپ کا تعلق دعوت اسلامی سے ہے، لکھیں تو وہاں پر آپ کو بے شمار لاتعداد بیانات آڈیوز، ویڈیوز کی صورت میں، نعتیں حضرت مولانا الیاس قادری صاحب کی مل جاتی ہیں۔ اگر آپ کا تعلق تبلیغی جماعت ریمنڈ والی سے ہے تو لکھیں تو مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات آپ کو نظر آ جاتے ہیں۔ وہاں سے آپ کسی بھی نعت، حمد، تلاوت، قوالی، گیت وغیرہ کو سن اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور پھر دوسروں کو ارسال بھی کر سکتے ہیں۔ وہاں پر آپ چاہیں تو پرانے
مقررین کی بھی نعت بھی سن سکتے ہیں، جیسے جناب مولانا ابو اعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ، جناب مولانا شاہ منظور صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے بہت سے نامور علماء کرام، ادیب، شاعر، جن کے ہم نے صرف نام سنے ہوئے ہیں یا سنے ہوتے ہیں، جن کے بارے میں ہمیں جاننے کا اشتیاق رہتا ہے کہ ان کی ہسٹری جانیں، تو وہاں پر جائیں، وہ اویلیبل ہیں، ان کے کارنامے، بیانات، تحریریں، سوانح سب چیز مل جاتی ہے۔ ایسے میں نے کافی چیزیں تلاش کی، جیسے مظفر وارثی رحمۃ اللہ علیہ کے بہترین کلام سنے، ان کو ڈاؤن لوڈ کیا، پھر وہاں سے معلومات ملی کہ اور بہت سارے کلام ہیں، کتابیں ہیں، میں نے پھر کتابیں منگوائیں۔ یہ جو پلیٹ فارم ہے نا، ان سے ہر کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ایسے افراد میں نے دیکھے، میں جانتا ہوں، جو کم ہی بولتے تھے، لوگ کہتے تھے یہ پتہ نہیں بات کرتے ہیں یا نہیں بات کرتے ہیں، بولتے بھی ہیں نہیں بولتے ہیں، تو کس طرح بولتے ہوں گے، یہ کب بولتے ہیں؟ ہمیں نے تو نہیں سنا، ہمارے کانوں نے آواز نہیں سنی، یہ خاموشی سے گلیوں محلوں میں گزر کر اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، مسجد میں آتے تو نماز پڑھ کر چلتے بنتے ہیں، رکتے نہیں ہیں، بات چیت نہیں کرتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا سنا، میں حیران رہ گیا کہ آج کل وہی لوگ جن کے بارے میں ہم سوچتے رہتے تھے، مجھ کو کافی لوگوں نے کہا کہ فلاں فلاں افراد، میں یہاں پر ان کے نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، کہ وہ بولتے بھی ہیں، ہم نے تو نہیں سنا کہ کبھی وہ بات چیت کر رہے ہوں، لیکن یہ یوٹیوب ایسا پلیٹ فارم ہے، جیسا میں نے آپ کو کہا، یہاں سے ہر کوئی اپنی اپنی استعداد کے مطابق فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو میں نے ان افراد کو دیکھا، انہوں نے اپنے چینل بنا رکھے ہیں، وہ ایسے فر بول رہے ہیں، کوئی وہاں پر بیان کر رہا ہے، کوئی درس دے رہا ہے، کوئی تقریر کر رہا ہے، تو کوئی کتابوں کی طرف پیش کر رہا ہے، تو کوئی سکولوں کالجوں کے متعلق، یونیورسٹی کے متعلق آگاہی دے رہا ہے، تو کسی نے مختلف چھوٹے چھوٹے ڈرامے، خاکے بنائے ہوئے ہیں، وہ خاکے ایسے دلچسپ خاکے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ بس ان پر ہنسی آتی ہے کہ کیسے دلچسپ خاکے انہوں نے مزاحیہ خاکے، لوگ خوش ہو رہے ہیں۔ یہ ٹینشن ہے، لوگوں کو ٹینشنیں کچھ خاصی حد تک کم ہو جاتی ہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں تو ہنس پڑتے ہیں۔ لوگوں کا گمان یہی تھا کہ یہ لوگ نہیں بولتے ہیں۔ میں نے ایک آدمی کو کہا کہ دیکھو یار، آپ جن کے بارے میں کہا کرتے ہیں اکثر مجھ سے کہ یہ افراد نہیں بولتے ہیں، یا گھر میں شاید بولتے ہوں گے، وہ بھی کم بولتے ہوں گے، دیکھو جن کو آپ سنجیدہ کہتے تھے، انہوں نے چھوٹے چھوٹے خاکے ڈرامے بنا کر یوٹیوب پر ڈالے ہوئے، یہ دیکھیں۔ میں نے دکھائے لوگوں کو ان کے خاکے، تو لوگ حیران رہ گئے، یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا بس ہو گیا، یعنی کہ پلیٹ فارم ان کو ملا، لوگوں نے ہمت ان کی بندھائی تو وہ چل پڑے۔ لوگ جو ہے نا، ان سے آگے کے فائدے، یعنی کہ وہ کمائی کا ذریعہ بھی ہے، یہ یوٹیوب لوگ کما بھی رہے ہیں۔
اگر آپ نے اچھی بات کہہ دی، کسی نے اس اچھی بات کو سنا اور عمل کیا، تو یہ تو سونے پر سہاگا ہے کہ اس نے عمل کیا تو جو صدقہ جاریہ ہے آپ کو ثواب ملتا رہے گا، یہ بھی ہے۔ لیکن آج کل کچھ جو ہے نا، جب ویڈیوز آڈیوز لگاتے ہیں لوگ، جیسا میں نے آپ کو کل بھی کہا، تو خواہ اس کو جو ہے نا ایک ٹینشن بنا لیتے ہیں، انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا، کس طرح ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ ہنسی مذاق والی ویڈیوز کو بھی سنجیدہ لے لیتے ہیں۔ اس سے یا تو یہ ہوگا کہ جو ٹیلنٹ والے لوگ ہیں ان کا ٹیلنٹ دب جائے گا، وہ اوپر نہیں آئیں گے، وہ بس دبے رہیں گے۔ وہ ایسی دلچسپ باتیں اپنی زبان پر نہیں لائیں گے، وہ یوٹیوب پر نہیں ڈالیں گے، وہ پھر سے خاموش ہو جائیں گے۔ ایسے بے شمار ہیں جو درس و بیانات دینا جانتے ہیں، لیکن ان کو کوئی پلیٹ فارم نہیں مل رہا تھا، اب مل گیا ہے تو ان کی ہمت بڑھانی چاہیے۔ کوئی اگر فنی چٹکلے پیش کر رہا ہے، فنی خاکے پیش کر رہا ہے چھوٹے چھوٹے، تو ان کو حوصلہ دینا چاہیے، نہ کہ ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ تو اگر ہم نے حوصلہ شکنی کی تو ظاہری بات ہے کہ وہ یہ پلیٹ فارم چھوڑ جائیں گے۔ اگر مزید جو ہے نا ہم نے اس طرح کی بار بار ویڈیوز لگائیں کہ فلاں چیز نہیں ہونی چاہیے، فلاں چیز نہیں ہونی چاہیے، فلاں چیز نہیں لگانی چاہیے، فلاں ڈیز کیوں لگائی گئی، فلاں ویڈیوز کیوں لگائی گئی، فلاں نے فلاں بات کیوں کہی، اس نے یہ بات کیوں کہی، انہوں نے یہ بات کیوں کہی، انہوں نے یہ ویڈیو کیوں لگائی، تو اس سے تو یہ ہوگا کہ جیسا میں نے آپ کو ابھی کہا، ان کو یہ پلیٹ فارم چھوڑنا پڑے گا۔ اس سے اور یہ آگے کے نتائج بھی سن لیں جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں، کہ پھر یہ بار بار اس طرح کی باتیں کرنے سے حکومت بھی دباؤ میں آ جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ یوٹیوب کو پاکستان میں کیوں نہ بند کر دیا جائے، تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ مسائل سے جان چھوٹ جائے۔ تو پیارے دوستو، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹینشن نہ لیا کریں۔ پہلے بہت سی ٹینشنیں ہیں، وہ آپ نے نہیں سنا کیا؟ آپ کے علم میں نہیں ہے کہ آٹا مہنگا ہو گیا ہے، غریب پریشان ہے۔ وہ تھوڑا سا یہ ہنسی مذاق ہو جاتی ہے، لوگ خوش ہو جاتے ہیں، تو ٹینشن نہ لیا کریں، خوش رہا کریں، خوشی دیا کریں لوگوں کو، لوگوں کے لیے جو ہے نا آسانیاں پیدا کیا کریں، لوگوں کو آسانیاں دیا کریں۔ جیسا کہ آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں، تو ہم دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں، تاکہ ہمارا پاک پروردگار اللہ عز و جل ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے۔ سامعین معظم، جیسا میں نے پہلے آپ کو عرض کر دیا کہ ٹینشن وہ چھوڑیں، آسانیاں پیدا کریں، اور آپ کے حصے میں بھی آسانیاں آئیں گی۔ سامعین معظم، آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے رضائی سے
اجازت، ملیں گے کل پھر کسی نئی بات کے ساتھ، کسی نئے موضوع کے ساتھ، نئی والی ویڈیو کے ساتھ، نئے تجزیات کے ساتھ، نئے آئیڈیاز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔